واقعہ معراج اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو چشمہ زدو میں ظاہر رونما ہوا، لیکن حقیقت میں اس میں کتنا وقت لگا یہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں اپنے محبوب پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قدرت کاملہ کا مشاہدہ کرایا۔ واقعہ معراج اعلان نبوت کے 11ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال قبل مکہ مکرمہ میں پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و ثنا کرنا بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت و بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس میں لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ اے جبرائیل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دو۔ اسرائیل سے کہہ دو، آج کی رات روحوں کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لو۔ رضوان سے کہہ دو کہ وہ جنت الفردوس کی درجہ بندی کر دے۔ مالک سے کہہ دو کہ دوزخ میں تالا لگا دے۔ مشرق سے مغرب تک جتنی قبریں ہیں ان پر سے عذاب ختم کر دو، اور سب سے کہہ دو کہ جنت کے محلوں کی چھتوں پر صفیں بنا کر کھڑے ہو جائیں، جتنی قبریں ہیں ان پر سے عذاب ختم کر دیا جائے۔ آج کی رات شب معراج میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں واقعہ معراج کو قرآن و حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اے جبرائیل، 70,000 فرشتوں کو لے جاؤ۔ اللہ کا حکم سن کر جبرائیل علیہ السلام سواری لینے جنت میں جاتے ہیں، اور آپ نے ایسی سواری کا انتخاب کیا جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہیں ہے۔ میسر ہونا تو دور کی بات کسی نے دیکھی تک نہ ہوگی، اور دیکھنا تو دور کی بات کسی نے سوچی تک نہیں ہوگی۔ اس سواری کا نام براق ہے۔ تفسیر رول بیان میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے براق پر کوئی سوار نہ ہوا۔ ماہ رجب کی 27ویں شب اس قدر پرکیف رات ہے، موسم بالکل صاف ہے، فضاؤں میں عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے، ستارے پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں، پوری دنیا پر سکوت و خاموشی ہے، آدھی شب گزرنے کو ہے، اور ایک دم آسمانی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جرمت میں جمتی خوراک لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر خواب ہیں، آنکھیں بند کیے دل بے قرار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہے کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اس وقت حکم الہی ہوا، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چومو، تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے گی، اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوما۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبرائیل امین نے فخر کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل امی کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں کہ اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رب ذوالجلال کے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، پیارے آقا تشریف لائے۔
پیارے آقا تشریف لے چلیے، زمین سے لے کر آسمانوں تک سارے گزرگاہوں پر مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی تیاری شروع کی۔ پھر حضرت جبرائیل نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو دھویا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے پاس ایک آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا اور پھر میرا دل نکال کر میرے دل کو دھویا اور پھر آپ کے سر مبارک پر امامہ باندھا۔ مفسرین فرماتے ہیں جو امامہ آپ کو پہنایا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا تھا، جسے 40,000 ملائکہ اس کے ارد گرد رہا کرتے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو نور کی ایک چادر پہنائی، یاقوت کا کمر باندھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق کا حلیہ یوں بیان فرمایا، براق کا سینہ یاقوت کی مانند چمک رہا تھا، اس کی پشت پر بجلی چمکتی تھی، ٹانگیں سبز زمون دم مرجان کی مانند تھی اور اس کی پیشانی پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکعت تھام لی، میکائیل علیہ السلام نے لگام پکڑی اور حضرت امام قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائیں جانب اور 80,000 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بائیں جانب موجود تھے۔ فضا فرشتوں کے درود و سلام سے گونج اٹھی اور آقا دو جہاں درود و سلام کی گونج میں سفر معراج کا آغاز فرماتے ہیں۔ اس واقعہ کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا ہے، وہ ذات ہر نفس اور کمزوری سے پاک ہے جو رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے محبوب اور مکرم بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے گرد و نوار کو ہم نے بابرکت بنا دیا تاکہ ہم اس بندہ کامل کو اپنی نشانی دکھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام سے ملائکہ کے ہجوم سے مسجد اقصی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ گھڑی کس قدر دل نواز ہے۔ مکہ صلہ سے نور ہی نور پھیلا ہوا تھا، سواری بھی نور تو سوار بھی نور، باراتی بھی نور تو آپ بھی نور۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسجد اقصی کا مقام بھی آ گیا، جہاں حور و علما اور 1,24,000 انبیاء کرام استقبال میں ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے، جسے باب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اذان دیتے ہیں، تمام انبیاء کرام صف در صف کھڑے ہو گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ ملائکہ اور تمام انبیاء کرام سر تسلیم ہم کیے کھڑے ہیں کہ بیت المقدس میں آج تک ایسا دل نواز منظر نہیں دیکھا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوری مخلوق کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور پھر یہاں سفر معراج کی شروعات ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں حد نگاہ ہوتی وہاں براق کا پہلا قدم ہوتا، فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا۔ جبرائیل نے دروازہ کھٹکھٹایا، پھر دروازہ کھولا گیا۔ آسمان اول پر آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ نے استقبال کیا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور چوتھے آسمان پر حضرت ہارون اور پانچویں آسمان پر حضرت موسیٰ اور چھٹے آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا۔
پیارے ناظرین، اس طرح کی اور بھی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ دوستو۔